میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، پھر تمنا زیارت نے کیا دل میں چین، پھر تمنا زیارت نے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 4 ستمبر 1977 یوم پیدائش غازی عامر عبدالرحمن چیمہ شہید۔ یہ وہ دن تھا جب ایک عاشق نے جنم لیا تھا۔ تب عشق نے جھوم کر کہا ہوگا کہ میں ہوں، ہاں بلکہ صرف میں ہی تو ہوں، جس کو وصال باکمال ملے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حیات جاویدانی سے وابستہ ہو جائے گا۔ عشق نے پھر غازی عامر عبدالرحمن چیمہ شہید کو ایسی زندگی عطا کی ہے جسے موت کبھی نہیں آنی۔ شہید ناموس رسالت غازی عامر عبدالرحمن چیمہ شہید نے سن 2006 2 مارچ کو جرمنی میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کرنے والے اخبار ڈائی ویلٹ کے ایڈیٹر کو قتل کر کے زمین کو اس کے بوجھ سے آزاد کر دیا تھا۔ غازی عامر عبدالرحمن چیمہ شہید 4 ستمبر سن 1970 کو ضلع حافظ آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محترم نے ان کا نام عبدالرحمن رکھا، جبکہ والدہ محترمہ نے ان کا نام عامر رکھا۔ اس طرح ان کا نام عامر عبدالرحمن چیمہ بن گیا۔ عامر چیمہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ان کی 3 بہنیں ہیں۔ ان کے والدین کئی سال پہلے راولپنڈی منتقل ہو گئے تھے۔ عامر چیمہ نے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ پرائمری اسکول راولپنڈی سے شروع کی اور سن 1953 میں گورنمنٹ ہائی اسکول راولپنڈی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ ایف ایس سی سر سید کالج راولپنڈی سے پاس کرنے کے بعد سن 1996 میں عامر چیمہ فیصل آباد چلے گئے۔ یہاں انہوں نے نیشنل کالج آف ٹیکسٹائل
انجینئرنگ میں داخلہ لیا. یہاں سے انہوں نے سن 2000 میں انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی. انہوں نے سب سے پہلے رائیونڈ کی ایک ٹیکسٹائل مل میں ملازمت اختیار کی. وہاں کچھ عرصہ ملازمت کر کے عامر چیمہ واپس راولپنڈی آ گئے اور ایک پرائیویٹ کالج میں تدریس کا کام شروع کر دیا. جلد ہی انہوں نے یہ ملازمت چھوڑ کر پھر سے ایک ٹیکسٹائل مل میں نوکری کر لی. کچھ عرصے کے بعد ٹیکسٹائل مل سے ملازمت چھوڑ کر عامر چیمہ لاہور چلے گئے. لاہور میں انہوں نے یونیورسٹی آف مینجمنٹ میں داخلہ لیا اور وہ 2 نومبر سن 2004 کو ماسٹر آف ٹیکسٹائل مینجمنٹ کا کورس کرنے کے لیے جرمنی چلے گئے. یونیورسٹی میں ان کے 3 سیمسٹر مکمل ہو چکے تھے، آخری سیمسٹر باقی تھا. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا عظیم الشان مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسی کوئی ہستی کائنات میں نہ کبھی تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں ہے، رحمت للعالمین، اور قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے. ہم سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. جب تک ہم اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پیار نہ کریں، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتنی عزت کرتے ہیں، ان سے اس قدر محبت کرتے ہیں، ان کو ایسا مقدس جانتے ہیں کہ درود پاک کے بغیر ان کا نام نامی اس میں گرامی زبان پر لاتے ہی نہیں. ظاہر ہے ہم جن کی اتنی عزت کرتے ہیں کوئی ان کی توہین کرے، ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہو اور مسلمان خاموش رہیں، ہو ہی نہیں سکتا. یہ دراصل محبت، عشق، ادب اور احترام کی نرالی ہی دنیا ہے، کوئی انوکھا ہی رنگ ہے جسے غیر مسلم، مغرب والے، یہودی، عیسائی اور ہنود سمجھ ہی نہیں سکے. عامر عبد الرحمن چیمہ شہید محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسی انوکھے رنگ میں رنگے ہوئے تھے. جرمنی کے ایک اخبار ڈائی ویلٹ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکے شائع ہوئے تو عامر چیمہ غم اور غصے سے تڑپ اٹھے. اخبارات اور رسائل میں شائع ہونے والی مختلف رپورٹس کے مطابق اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توہین نے انہیں سخت بے قرار اور بے چین کر دیا تھا. ان کی یہ بے قراری اور بے چینی 2 مارچ سن 2006 کو اس رسوا زمانہ اخبار کے مرکزی دفتر میں لے گئی. وہ تیز قدموں سے اخبار کے گستاخ رسول ایڈیٹر کے کمرے کی طرف بڑھے. عامر چیمہ دوڑتے ہوئے ایڈیٹر کے کمرے میں گھس گئے اور اپنے کپڑوں میں چھپا ہوا ایک خاص قسم کا شکاری خنجر نکالا اور اس پر پے در پے وار کرنے لگے، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا. اتنے میں دفتر کا عملہ اور سیکیورٹی گارڈز جمع ہو گئے اور انہوں نے عامر چیمہ کو پکڑ لیا. عامر چیمہ نے مزید وار کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان لوگوں کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش تو کی، لیکن وہ بہت سے لوگ تھے، اس لیے عامر چیمہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے. جرمن پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا. 3 دن بعد جرمن پولیس نے عامر چیمہ کو اپنے اس تحریری بیان کے ساتھ عدالت کے روبرو پیش کیا، جس میں عامر چیمہ شہید نے کہا تھا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے ڈائی ویلٹ کے ایڈیٹر پر قاتلانہ حملہ کیا. یہ شخص ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ذمہ دار تھا. اگر مجھے آئندہ بھی موقع ملا تو میں ایسے ہر شخص کو قتل کر دوں گا. عامر چیمہ کے اس جرأت مندانہ اعتراف کے بعد کسی ریمانڈ، کسی تحقیق اور تشدد کی گنجائش نہیں تھی، لیکن ظالم ہٹلر کے ظالم اور درندہ صفت جانشینوں نے عامر چیمہ پر ظلم و ستم اور تشدد کے پہاڑ توڑ دیے. بعض اخباری رپورٹوں کے مطابق تفتیش کے دوران جب جرمن پولیس کے ایک اہلکار نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اجمعین کے بارے میں گستاخانہ گفتگو کی تو عامر چیمہ نے اس کے منہ پر تھوک دیا. ان کو ایسی اذیتیں اور تکلیفیں دی گئیں کہ وہ بالآخر 3 مئی 2006 کو جبر و تشدد کتاب نہ لاتے ہوئے آخرت کے سفر پر روانہ ہو گئے. عامر چیمہ کی شہادت کی خبر سامنے آئی تو جرمن پولیس کے
اس ظلم و ستم پر پاکستان کے ہر فرد کے دل پر ایک قیامت گزر گئی۔ وطن کے ہر گھر میں، ہر زبان پر عامر چیمہ کا تذکرہ تھا۔ سب نے عامر چیمہ کو ہیرو بنا کر اپنے دل کی دھڑکنوں میں بسا لیا تھا۔ لوگ جوک در جوک راولپنڈی کے علاقے ڈوگ کشمیریاں کی گلی نمبر 18 میں واقع عامر چیمہ کے گھر جانے لگے۔ وہاں ہر وقت ہجوم رہنے لگا۔ روزانہ سینکڑوں لوگ پھول، گلدستے اور قیمتی کارڈز لے کر عامر چیمہ کے گھر جاتے، ان کے والدین سے ملتے، انہیں عامر چیمہ کی شہادت پر مبارکباد دیتے اور شہید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کئی دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ سچ تو یہ ہے کہ لوگوں نے عاشق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عامر چیمہ شہید کے ساتھ عشق کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ جب 13 مئی 2006 کو عامر چیمہ شہید کا جسد خاکی ان کے آبائی گاؤں سرکی چیمہ گجرانوالہ پہنچا تو عامر چیمہ کے ساتھ لوگوں کا عشق اپنی انتہا پر تھا۔ بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد، امیر، غریب صبح سویرے ہی ساروکی چیمہ پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ سخت گرمی اور چلچلاتی دھوپ میں شمع رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروانوں کا جوش و جذبہ دیکھ کر غیر ملکی میڈیا کے نمائندے ہی نہیں، آسمان بھی دنگ رہ گیا تھا۔ پرنم آنکھوں، درد سے بھرے ہوئے دلوں اور بے قابو جذبات کے ساتھ لاکھوں لوگ عامر چیمہ شہید کے تابوت کو چھونے کے لیے لپک رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ فضا میں عجب سا نور رقص کر رہا تھا۔ تلاوت قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور درود و سلام کی گونج نے ایک نرالا سما پیدا کر دیا تھا۔ انوار و تجلیات کی پرکیف برسات جاری تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب دوپہر تقریباً 2 بجے کے قریب عامر چیمہ شہید کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور انہیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا گیا۔ آفرین، صد آفرین عامر بھائی، آپ بازی لے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے، آپ پر رحمت نازل کرے اور آپ کی قبر کو ہمیشہ نور سے آباد رکھے۔ حضرت غازی عامر عبدالرحمن چیمہ شہید کے والد پروفیسر نذیر احمد چیمہ اپنے اکلوتے بیٹے کی شہادت پر مطمئن ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و حرمت کی خاطر جان دی ہے۔ عامر بہت نیک اور سعادت مند بیٹا تھا، اس کی شہادت نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ عامر چیمہ شہید کی والدہ محترمہ کہتی ہیں کہ میرا شیر جیسا بیٹا اعلیٰ ڈگری لینے کے لیے جرمنی گیا تھا اور وہاں سے ایسی اعلیٰ ڈگری لے کر آیا ہے کہ اس سے بڑی کوئی ڈگری ہے ہی نہیں۔ اگر میرا کوئی اور بیٹا بھی ہوتا تو میں اسے بھی اسی راستے میں بھیجتی۔ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کی شہادت کو قبول فرمائے۔ عامر چیمہ شہید کی بہنیں کہتی ہیں کہ آخری دفعہ 6 مارچ 2006 کو کزن کی شادی کے موقع پر بھائی نے مبارکباد کے لیے فون کیا تھا۔ ان کی بہنیں کہتی ہیں کہ عامر بھائی ہماری ہر بات مانتے تھے، کبھی انکار نہیں کرتے تھے۔ ہم نے اپنے بھائی جیسا خیال رکھنے والا اور محبت کرنے والا بھائی کبھی نہیں دیکھا۔ وہ ہم تینوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھائی کو اتنی بڑی شان بخشی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سارا کروں میں دینو جان ان پر سارا کروں میں ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں یہ ایک جان کیا ہے ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر
صدقے اتارا کروں میں تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں تمہاری جانب اشارہ کروں میں خدا را کے دم ہے لبوں پر خدا را ابا کے دم ہے لبوں پر دمے واپسی کو نظارہ کروں میں دمے واپسی کو نظارہ کروں میں دمے واپسی تو نظارہ کروں میں خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے جانے والے جانے والے نہیں آنے والے جانے والے نہیں آنے والے سن لے آدائے بگڑنے کہاں لگی وہ سلامت ہے بنانے والے وہ سلامت ہے بنانے والے جانے والے جانے والے جانے والے نہیں آنے والے آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے یار کے جانے والے او درے یار کے جانے والے جانے والے نہیں آنے والے
گئے اگلے زمانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاء مٹ گئے آپ مٹانے والے، مٹ گئے آپ مٹانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، ہو گیا ڈھک سے کلیجہ میرا، ہو گیا ڈھک سے کلیجہ میرا، ہائے رخصت کی سلانے والے، ہائے رخصت کی سنانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، کیوں رضا آج گلی تو نہیں ہے، کیوں رضا آج گلی تو نہیں ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، آنکھیں رو رو آنکھیں رو رو آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے جانے والے جانے والے جانے والے جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہاں پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہاں پیار ہے، مصطفیٰ کا جو کوئی گستاخ ہے، مصطفیٰ کا جو کوئی گستاخ ہے، واسطے اس کے عذاب، واسطے اس کے عذاب نار ہے، ہاں نار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہاں پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہاں پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہاں پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہاں پیار ہے، پیار ہے، ہاں پیار ہے، بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے، بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدائے پاک کا، ہے کرم اس پر خدائے پاک کا، دعوت اسلامی سے، ہاں دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، ہاں پیار ہے،
ہم کو اللہ اور نبی تو ہونہار 5 وقت دا نمازی کم گو بہت شرمیلا کسے نال یارانہ نہیں لائبریری جانے پیو دا کم جانے مطالعہ اندر بیٹھیا رہنا ذرا توجہ کرنا ایک دن ابا جی دے نال انج جناب میز تے بیٹھ کے کھانا پیا کھاندا ہے بڑے ادب نال پوچھیا ابا جی ماں دا بڑا تابعدار باپ دا بڑا تابعدار بہناں دا بڑا شفیق تے مہربان آپ کہندے نے میں ابا جی نو پوچھیا ٹیبل تے کھانا لگا ہویا ہے اسی سارا خاندان بیٹھ کے کھانا پہ کھانے ہاں میں بڑے آرام نہ پوچھنا ابا جی ایک مینوں مسئلہ تے دسو فرمایا باپ نے بیٹا عامر کیڑا مسئلہ ہے عرض کیتی ابا جی مینوں اے دسو جڑا گستاخ رسول ہوئے وہ واجب القتل ہوندا ہے یا نہیں ہوندا مینوں ابا جی ایک مسئلہ دسو جاگ دے ہو جڑا گستاخ رسول ہوئے وہ واجب القتل ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا اگو باپ نے تھوڑی جی گل گول مول کر کے فرمایا بیٹا تینوں میں تعلیم واسطے بھیجیا تعلیم حاصل کر یہ ملکاں دے مامنے نے ملک جانن تے انہاں دا کم جانے کہن لگا با جی اج میں تانوں گل دسنا جدوں میں رائیونڈ دی ٹیکسٹائل مل دے اندر میں کم کردا ساں مالک نے اوتھے ٹیلاں بنائیاں ٹیلاں دے اوتے اسم محمد لکھیا ہویا سی انج محسوس ہوندا سی جویں محمد دا نام لکھیا ہوندا ہے میں جڑے ویلے ویکھیا میرا خون کھول گیا پہلی عشق دی چنگاری رائیونڈ تو اس میل وچ لگی آپ کہندے نے میں مل دے مالک نو بلایا عامر کہندا میں بلا کے آکھیا ویکھ انیا اکھاں کیوں بند کیتیاں ہویاں نہیں اے میرے یار دا اسم ٹیلاں تے لکھیا ہویا ہے مینوں اے وارا نہیں او کھاندا یا ٹیلاں بند کر دے یا میرا استعفی قبول عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینا کھیڈاں کھیڈ دیاں اے بھول اے گئیاں میڈی کیتی سی اتر پھرین والی انہوں ویکھ دیاں کھل گئیاں کجل پایا سی یار دے ویکھنے لئی کجل پایا سی یار دے ویکھنے لئی ہنجو وگ دیاں ڈول گئیاں میڈی کیتی سی اتر پھرین والی انہوں ویکھ دیاں کھل گئیاں حیدر شاہ کلی اس گلی میں نہیں رل دی کئی رل دیاں پہندا عشق دی جنگاری پہلی کتھوں لگی میں کہنا یا مالکا اے نہیں سوچیا میری تنخواہ اے نہیں سوچیا میں بڈھے باپ دا سہارا واں عشق کردا اے اپنی مرضی دے کم دائرہ ویکھدا نا سبحان اللہ کیا بات ہے انہیں آکھیا جناب میں کی کرا مجبور ہاں کہن لگا یا اللہ استعفی میں چلے انہیں بڑے ترلے کیتے منڈیا نہ جا کہن لگا اے ہو جے گستاخ کول میں رہا قیامت نو یار مینوں پوچھ لے اے تو پہلے بھی 3 بندے سن جنہاں نو ایک نو مارنا مر گیا لیکن وہ طبی موت نال مر گیا وہ بھی گستاخ رسول ہن سن
ذرا غور کر کالج دی زندگی دی اندر اتوارے زندگی بدل گئے کئی لوگ کالج وچ جا کے میرے دوستو کالج وچ جا کے برے کماں وچ پے جاندے نے نانا عامر دے استاد کالج دے بھی کہندے نے عرفان صدیقی استاد ہے ہور بھی دے استاد نے وہ کہندے نے صفدر پروفیسر صاحب بھی استاد نے کہندے نے جناب میں کسے قسم دی دے کول نہ اونچی نہ نیویں نہ گل نہ بات کدی فیل نہیں ہویا سارے وچوں فرسٹ آنا کدی اسی منیٹر بھی بنا چھڑدے ساں تے ہس کے کہندا سی استاد جی اے کم میرے کولوں نہ لیا کرو اللہ حاضل کے آسرا غور کرنا ہن باپ نو کہن لگا ابا جی پی ایچ ڈی کراں تے پھر کم بندا ہے انہیں آکھیا چل پترا دل تے نہیں مندا تو لندن دے ماحول تو دور رہندا سیں تیرا دل کردا سی لندن دے ماحول وچ نہ جاواں پر بیٹا ہن تیری تمنا تے میں بھیج دینا ابا جی اگر پی ایچ ڈی نہ کراں پھر مینوں ملازمت نہیں مل سکتی پر اے نہیں سی پتا جرمن وچ پی ایچ ڈی نہیں کرن جانا نہ کسی القاعدہ نال تعلق ہودا نہیں کسی تنظیم نال تعلق ہودا نہیں خدا دی قسم ہے جڑے ویلے جرمنی پولیس پوچھتی رہی ہے کیڑی ایجنسی نال تیرا تعلق ہے عاشق بول کے کہندا رہیا میں محمد دی ایجنسی دا نوکر ہوں ایک باری پھر آخ عامر شہید چیمہ صاحب غازی علمدین وسانی غازی علمدین چڑھ دی جوانی نبی تو تواری پڑھو چڑھ دی جوانی نبی تو تواری اے یاد کر دی خلقت عامر تینوں ساری چڑھ دی جوانی نبی تو تواری اللہ اکبر جناب جڑے ویلے لگی جناب حج عشق دی اے جناب ٹیکسٹائل مل چوں کہن لگا جناب آیا استیوا جے باپ نو کہن لگا ابا سن 2004 وچ بولو ماں کولو ودیا ہو گیا باپ کولو ودیا ہو گیا 2 بھیڑاں تیجی نکی بھیڑ انہاں کولوں ودیا ہو گیا اے نہیں سی پتا جرمنی وچ جا کے اس عاشق نے کم کیڑا کرنا ہے میرے دوستو 2006 دے اندر عامر کہندا مینوں چھٹیاں ہوئیاں اے دیکھو ذرا دھیان نال میری گل سنو آنن فانن فون کیتا میں پاکستان آ رہا ہاں پاکستان آیا چھٹی کٹن تو جان تو بعد انج ماں کول بھا کے بڑے پیار نہ کہندی وے عامر بیٹا جی اماں جان فرمایا بیٹا میں تیرا مکان بنایا ہی ہن میں تیری شادی دی تیاری کرن لگی ہاں وے بچہ تیری شادی کران گی بہنا کول بیٹھ کے کہندی نے ویرا پردیسنا بہنا دا ایکو ہی سہارا ہے وے ویرا تیری شادی کران گی ہاں عامر چپ کر کے بہنا دیاں گلاں سندا رہیا جے اجازت دیو میں تھوڑا جا اور اضافہ دنیا دے رنگ نال کراں بڑیاں بہنا تے بھی آئیاں ہوئیاں سن نکی بہن نو عامر نے کول با لیا کول با کے بغل گیر کر کے کہن لگا اما آکھیا وے پترا تیرے ارمان اسی ویکھنا چاہنیاں تیری شادی کر دینیاں عامر چپ کر کے ماں دی گل سندا رہیا وے پترا یا بھی تیری جائیداد ہے اے بھی تیری جائیداد ہے اے بھی تیری جائیداد ہے ہاں جناب عامر مسکرا پیا عامر عبدالرحمان چیمہ مسکرایا ماں دے چہرے ول ویکھ کے ہس پیا اگوں ماں کہندی وے میں شادی دیاں گلاں کرنیاں تو اگوں ہسنے پیا عرض کیتی نہیں اماں کیڑیاں گلاں چھیڑنی ہے بھئی اس جائیداد دا میں وارث نہیں میریاں بہناں نو جائیداد دے دینا اے ساری جائیداد میریاں بہناں دی ہے میری کوئی جائیداد نہیں میں پترا کیوں انج کیوں کہنا ہے اماں نہیں میری جائیداد کوئی نہیں اماں میری جائیداد کوئی نہیں اے تیناں بہناں نو وڈ کے میری بھی
دے چھڈنا میری دنیا تے جائیداد کوئی نہیں کیونکہ عامر نو پتا سی میں محمد دی میم وچ کھبنا عامر نو پتا سی میں محمد دی میم وچ کھبنا ہے ماں کہندی اے پترا میں تیری شادی کران گی میں تیرا گھر ویکھاں گی کوئی پوتری پوترا ویکھاں گی ہن عامر ہس کے بولدا ہے اماں میری جائیداد کوئی نہیں میں نہ جائیداداں نو کی کرنا ہے وے بیٹا کیوں اماں میری ساری جائیداد بہناں نو دے دینا نکی بہن نال عامر دا بڑا پیار سی انج سینے نال لا کے آخری واری اوہی آخری میل سی بہناں دا آخری واری سینے نال لا کے کہن لگا بولیا چلیا معاف کرنا میرا آخری وار سلام اماں جی میں جا رہا ہاں باپ نو آکھیا میں جا رہا ہاں ایمانداری نہ دس ہونا بہناں کولوں پوچھ ہونا بہناں کولوں پوچھ اے جدوں 20 مارچ دا اے معاملہ چلیا عامر کہندا مینوں چھٹیاں ہو گئیاں میں جناب دے دفتر ویندا رہیا اس گستاخ دے دفتر ویکھدا رہیا اے کیڑے کیڑے دفتر وچ بیٹھا ہویا ہے اے جناب کہندے نے میں برلن شہر دے اندر چھری خرید کے میں تکے نال ویکھدا رہیا کدی ادھر حتیٰ کہ ایک وقت آ گیا جس دن میں اپنی بہن فخرہ دے کولوں برلن وچوں نکلنا وا تے میں بہن نو کہنا بہن نے آکھیا وے عامر تیریاں اکھاں بڑیاں لال نے عامر تیرا ڈاکٹر کولوں علاج کرائیے عامر دیاں اکھاں بڑیاں لال نے عامر بڑا مست فخرہ بہن کہندی ہے اے مامے دی دھی بہن کہندی ہے میرے کول رہندا سی اگے بھی نمازی بڑا سی جدوں مؤذن نے اذان دینی روٹی چھڈ دینی میں آکھنا فخرہ نے کہنا بہن نے کہنا وے روٹی عامر کھا لے آپاں میں بعد چاہ کے روٹی کھاواں گا جناب جڑے ویلے وقت گزردا گیا جلوس نکلیا کوئی آپ جمعہ پڑھن ٹر گیا رات نو اپنے مامے دی دھی بہن دے خامد نو بھرا نو بہنائی نو پوچھدا جلوس کس طرح دا نکلیا ہے انہاں آکھیا بڑا سونا جلوس نکلیا کہن لگا اچھا کوئی گل نہیں جس دن جناب عامر نے جانا سی بہن کہدی ہے میں اکھی ویکھیا میرے ویر دیاں اکھاں بڑیاں لال نے میں آکھیا وے ویرا اکھاں لال کیوں نہیں تینوں کسے ڈاکٹر نو وکھائیے میرا یقین کہندا ضرور عامر آکھیا ہوئے گا جن درد دیتا او دے وے دعا میں مریض ہواں جن درد دیتا او دے وے دعا میں مریض ہواں جند نکلے میری لکھ واری جدوں نکلے حبیب قریب ہوئے میرے دوستو عامر کہندا میں او دی تاک وچ رہیا اس ظالم دی تاک وچ رہیا ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی ہے پکڑ کے دوڑدا 7ویں بلڈنگ کراس کر کے لوکاں نو کہندا پیچھے ہٹ جاؤ دھوکے نال نہیں ماریا قریب جا کے انج فوٹو بکھا کے کہن لگا تیری ہے کہن لگا میری ہے کہن لگا تو میرے مدینے والے یار دی گستاخی کیتی ہے تیار ہو جا میں محمد دا نوکر آ گیا آپ نے فرمایا عامر عبد الرحمن چیمہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تیار ہو جاؤ میں محمد دا عاشق آ گیا ہاں ایک چھری ایتھے ماری ایک چھری ایتھے ماری اے 3 چھریاں ماریاں مار کے لوکاں نو کہن لگا میرے قریب نہ آنا میرے کول بم جے ڈردے کوئی ملازم قریب نہیں آیا پھر حتیٰ کہ میرے دوستو عامر نو پکڑ لیا گیا پھڑ کے آپ نو جیل وچ بھیج دیتا بڑیاں مصیبتاں بڑیاں تکلیفاں دتیاں گئیاں ایمانداری نہ دسو جنا شہید بھی ہو گیا ہے پر کر کوئی اطلاع نہیں ماں کہندی ایک دن دل نو سوڑ پئی پتہ نہیں کی گل ہے آخری باری عامر نے
فون کیتا ہے اماں فلانے دی شادی دی میری مبارک دے دینا ماں میریاں بہناں نو میرا پیار دے دینا اماں کوئی بولیا چھالیا معاف کر دینا ابے نو آکھو میرے نال گل کرے اللہ اکبر آخر وقت تے ڈر اماں رکا لکھیا رکا لکھ کے جیب وچ پا لیا میں خودکشی نال نہیں مرن لگا میں محمد دی نموز دی خاطر میں خودکشی نال نہیں مرن لگا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عشق وچ مرن لگا ہوں میرے دوستو ذرا غور کر کے اور کر کے ویکھ اس عاشق دی جان کیویں نکل دی ہے آپ کڑیاں پہنیاں ہوئیاں نے ہیں اوتھے پکھا بھی کوئی نہیں او جرمن دی بڑی نکمی جیل ہے جدے وچ عامر شہید نو رکھیا گیا جویں غازی علم دین نو میاں والی دی شہید او جیل وچ رکھیا گیا ایویں یہ سامی غازی علم دین نو ایتھے جیل وچ رکھیا گیا میرے دوست پکھا اوتے کوئی نہیں روز تکلیفاں دیندے نے مار مار کے پوچھدے نے پر محمد دا عاشق ڈولیا نہیں میں اگر سچی گل کرو میں ایک گل کہن واسطے تیار ہاں عامر کہندا ہے جدوں میں جیل وچ ساں تے وینا کیاں میرے دل تے کوئی ہاتھ آیا انہیں آکھیا عامر ڈولی نا میں محمد تیرے نال عامر میں تیرے نال ہاں اللہ دی قسم انج بھی آوندا ہے غازی علم دین شہید دی وی زیارت غازی علم دین شہید بھی جا کے ملیا غازی کہن لگا عامر ذرا دھیان نہ ربی ڈولی نا ڈگمگائی نا میں بھی تینوں ملن آیا ہاں جویں میرا ذکر جاری رہے گا تیرا بھی جاری رہے چڑھ دی جوانی پڑھو پڑھو چڑھ دی جوانی یاد کر دیا میرے تینو خلقت ساری چڑھ دی جوان حضرات محترم باپ جڑا کہندا میں بڑا بڑا ترلا کیتا ماں نو جدو پتہ لگا میرا پتر شہید ہو گیا ہے ایدا ایک استاد کالج دا وہ کہندا جناب جدو مینوں پتہ لگا عامر شہید ہو گیا محمد دی نموس دی خاطر عامر جان دے گیا کہندے نے بچپن دیاں یاداں تازہ ہو گئیاں میں 5 وقت دا نمازی ساں میں نماز پڑھ کے شہید ہو جان تو بعد دی گل استاد کالج دا پیا کہندا میں 500 مرتبہ درود پاک پڑھیا درود پاک پڑھ کے میری اکھ لگ گئی تے میں رونا عامر بیٹا تیریاں بچپن دیاں یاداں پیاں آوندیاں نے وے بیٹا تیریاں بہناں ادھروں بہناں اڈیک دیاں سن ویر آوے گا جنج چاڑاں گیاں ویر آئے گا شادی کراں گیاں ماں اڈیک رہی ہے باپ اڈیک رہا ہے لیکن اے نہیں سی پتا اے محمد دے ویڑے دا دولہا بن گیا ہوئے محمد دے ویڑے دا دولہا بن گیا ہوئے انہاں نو اے نہیں سی پتا اللہ اکبر پہنا اڈیک رہیاں نے ویر اڈیک رہے نے پہنا اڈیک رہیاں نے چاچا داد ویر اڈیک رہے نے میرے دوست کلا کلا ماں دا پتر پردیسن پہنا دا ویر اللہ جان دے ہن وی عامر دے کمرے اندر آخری واری جاندی جڑا جوڑا ٹنگ گیا جاندی واری انج کر کے جوڑا ٹنگ گیا نہ اجے تک ماں نے لایا نہ اجے تک جوڑا باپ نے لایا نہ نکی بہن سارا نے جوڑا لایا ایک دن ماں کہندی ہے جوڑا لا لے نی عرض کیتی اماں جوڑا کھلا کے کرنا پان والا ٹر گیا اماں شکر ہے میرا ویر محمد دا عاشق بن کے گیا ہے میں بھی قیامت نو زینب دے سامنے سرخرو ہو جاؤں میں بھی ماں نو جدو پتہ لگا میرا پتر جامع شہادت نوش کر گیا ماں نے مصلا ڈا کے کسرت نہ درود پڑھنا شروع کر دیتا بی بی آئیاں ماں چپ کوئی گل کر دی
کوئی گل کر دیے ماں نے اتھرو بہا کے آخیا نہیں مینوں تنگ نہ کرو میرے ورگا بختاں والا کون ہے قیامت نو زارا دے میں بھی پیر پھڑ لواں گی آکھاں گی تو حسین نے تے بڑے دتے نے میرا بھی ایک عامر نال رکھ محمد دی عزت تو جان قربان کر گیا ہے مسلمان ذرا غور کر آج ساروں کی چیمہ دی زمین آج ساروں کی چیمہ دی زمین عرشاں تے بھی فرشاں تے بھی خدا دی قسم جدو اس عاشق دا جنازہ آیا نا پاکستان دے اندر اس ساروں کی سرزمین وچ پہنچیا میرا ایک دوست وہ کہندا ہے سب تو پہلے راہ والی کینٹ چ آیا تے اسی وساطت دے نال نا چہرہ میں ویکھیا آندا خدا دی قسم کوئی نور سی چہرے کوئی نور سی چہرے تے عامر چیمے دا جنازہ پڑھان واسطے سید المجاہدین سید المناظرین راس المتکلمین سید المدرسین حضرت علامہ الحاج پیر محمد افضل قادری مراڑیا شریف نیکا آباد شریف گجرات آپ ایڈا وڈا عالم پورے پاکستان دے اندر آپ دے شاگرد نے بولو بولو پورے پاکستان دے اندر شاگرد نے جڑے ویلے غازی عبد الرحمان دی قبر پہ نکل دی ہے نا علامہ صاحب قبر دے وچ نے مٹی اتے پیندی ہے تے داڑھی تے مٹی کپڑے تے مٹی شدت دی گرمی تے پسینہ نکلدا پیا کسے آکھے استاد جی پراں ہو جاؤ اکھاں چ آنسو آ گئے استاد جی روئے کیوں فرمایا بیٹا مینوں کچھ نہ کہو قیامت نے خدا نے مینوں پوچھیا نا پیر افضل کی عمل لے کے آیا تے میں کہاں گا کملی والے تیرے عاشق دی قبر کر کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل نہیں کیتا تیرے عاشق عامر عبد الرحمان دی قبر وچ شامل ہویا میں قبر کڈاندا رہا اس مرد مجاہد نے پورے پاکستان کے اندر علامہ سید المجاہدین استاد العلماء حضرت پیر محمد افضل قادری مراڑیا شریف والے آپ نے جڑا رول ادا کیتا آپ نے جنازہ اور میت نو سنبھالن دا ہن بھی قبر تک ہیں اوتھے ڈیوٹی اس جنے دی قبر تے کیتا لگا ہے اور یقین جانو کو منہ دے اوتے کپڑا پا کے روز کو بندہ ہوندا ہے جڑے پچھلے پھول ہوندے نے چک جاندا نویں آ کے پا جاندا لوکاں بڑی کوشش کیتی کہ دے منہ تو کپڑا چکے تے ویکھی تے سی کون میں جدوں 1 جولائی نو عامر عبد الرحمان چیمے دی مزار تے جا کے میں مغرب دی جماعت کرائی اساں میرے جاندیاں نو سید اگے بیٹھے نے شیخ الحدیث اگے بیٹھے نے عالم اگے بیٹھے نے فاضل اگے بیٹھے نے میں یقین جانو 18 جون نو چلم ہویا اپنی اکھاں نال میں ویکھیا لوکاں دے پیر ننگے تے وفداں دی شکل وچ آ رہے نے میں ایک نو پوچھی بیٹھا واقف جو سنسارے یار جتیاں کدی لائیاں جی اس آخیا جی کسے اسی جنرل کرنل دے مزار تے نہیں چلے اسی محمد دے عاشق دے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عامر چیمہ دی قبر اج بھی پکار کے کہہ رہی ہے نوجوانوں میری ملت دے نوجوانوں چوکا چ کھلون دا نا جوانی نہیں جی ہاں نا کسے دی تھی پہنو اکھاں پھاڑ پھاڑ کے ویکھن دا نا جوانی نہیں جے اگر جوانی نے قربان کرنا ہے تو میری طرح کسی محمد دے گستاخ نے ٹکر لے لو جو مر کے بھی مر گئے تے آکھیا جی دعا یہ ہے کہ اللہ کریم عامر عبد الرحمان دی قبر تے رحمتاں دا نزول سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ ہوا ہر سو خوب اجالا ہوا روشن عالم سارا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں
ہر وقت عطا پر ہم نے دیکھا ہے تمہیں تو مائل، در پاک پہ آیا جب بھی کیسا ہی کوئی سائل، اے رحمت عالم تم نے اسے کر ہی لیا ہے گوارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، آقا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، لہروں نے یہ میری کشتی ہر جانب سے ہے گھیری، سرکار خبر لو میری، سرکار خبر لو میری، سرکار خبر لو میری، سرکار خبر لو میری، ملے مجھ کو عافیت کا میرے آقا جلد کنارہ، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، آقا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، میری عرض خدا را سن لو، میری عرض خدا را سن لو، آقا میری عرض خدا را سن لو، میرے حال پہ مجھ کو نہ چھوڑو، ذرا اپنی چشم عنایت بے کس کی طرف بھی پھیرو، ذرا اپنی چشم عنایت بے کس کی طرف بھی پھیرو، بے کس کا تم ہو سہارا، بے چارے کا تم ہو چارہ، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، آقا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، سائل ہوں تیرے در کا، ملے مجھ کو بھیک کرم کی، رکھ لاج میرے آقا جس میری چشم نم کی، رکھ لاج میرے آقا اس میری چشم نم کی، کروں گنبد خضرا کا ان آنکھوں سے اپنی نظارہ، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام
جگ میں نام تمہارا، دو اپنے عشق کی دولت، اپنے عشق کی دولت، آقا دو اپنے عشق کی دولت، آقا دو اپنے عشق کی دولت، مجھے اپنی آل کا صدقہ، یہ ریاض فقیر بیچارہ تیرے در کا ہی ہے شاہ، تیرے دست عطا کے آگے دامن ہے اس نے پسارا، میرا نام کرے گا روشن، دو جگ میں نام تمہارا، آقا میرا نام کرے گا روشن، دو جگ میں نام تمہارا، آقا میرا نام کرے گا روشن، دو جگ میں نام تمہارا، ہے آرزو کا کوئی سلیقہ، ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کسی کا احسان کیوں کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ
عطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب